الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، میں رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سب نے ایک معین عقیدے کی دعوت دی۔ ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جو قرآن کی آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان سب نے ایک ہی دعوت دی، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ کہیں پر قرآن پاک میں انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا کے اندر، ان سب نے ایک معین عقیدے کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ اسی طرح قرآن کے اندر کئی ایک آیات ہیں جس کے اندر غور اور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھی ایسی نشانیاں رکھیں کہ جن میں غور اور فکر کرنے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ یہ جو اتنا بڑا ایک وسیع نظام ہے اس کائنات کا، اور یہ انسانی جسم کو آپ دیکھیں، اس طرح یہ جتنی مخلوقات ہیں، نباتات اور جتنے حیوانات ہیں، اور ان چیزوں میں جب آپ غور فکر کرتے ہیں، دن رات کا نظام ہے،
ان چیزوں میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں، یہ ساری چیزیں اتفاق نہیں، اور یہ چیزیں ویسے ہی نہیں ہو گئی اتفاقاً، یعنی اتنے زبردست کام بھی کبھی خود ہوئے ہیں، اتنا یہ منظم سسٹم ہے، اتنا اس کے اندر بیلنس ہے۔ آپ کہکشاؤں کو دیکھیں، آپ گلیکسیز کو دیکھیں، دن رات کا سسٹم دیکھیں، اس زمین کو دیکھیں، اس کا بیلنس دیکھیں، انسان کو دیکھیں، اس کی کیمسٹری دیکھیں، اس کی فزیالوجی دیکھیں، اس کی اناٹمی دیکھیں۔ کائنات میں جس جگہ پہ آپ انگلی رکھ کے اور جس جگہ پہ آپ ریسرچ کریں اور جس جگہ کو آپ کھرے دیں تو وہاں پر آپ کو ایک رزلٹ ملتا ہے، ایک راز والی ایک بات آپ کو ملتی ہے کہ یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آرگنائزڈ ہیں، یہ بیلنسڈ ہے، اس کے پیچھے ایک محیر العقول ہستی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر نشانیاں اس نے رکھی ہیں، زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفوس میں، تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھو گے نہیں، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ افلا تبصرون، تمہارے نفوس میں اس نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ،